کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں اور مور اور سانپ کھڑے ہیں، ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا ذہن جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال لیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں اس کی ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تمہیں کیسے لے کر جا سکتا ہوں، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں بدل دیا تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہوا۔ یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر کچھ جادو کیا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اپنے مکر سے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں بھی اور آدم کو بھی۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنے اس مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، میں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ حضرت آدم نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائیں اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جو کہ اپنے منہ میں ابلیس ملعون کو لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے سانپ کو بھی جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ یوں حضرت آدم، اماں حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے